بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انرجی میڈیسنز کے حوالے سے دوسرا لیکچر۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کائنات میں قدرت کے بے شمار قوانین کار فرما ہیں۔ ان قوانین میں سے جو چند بہت اہم اور نمایاں ہیں، ان میں سے ایک قانون ثنویت یعنی لا آف ڈویلٹی ہے، جس کا ذکر اللہ میاں نے سورہ یاسین میں کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ شان والا ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ان چیزوں کا جو زمین پیدا کرتی ہے اور انسان کا بھی، اور دوسری چیزوں کا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں دوسری چیزوں سے مراد وہ چیزیں بھی ہیں جو عالم غائب میں ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون اتنا ہمہ گیر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں جس کا جوڑا نہیں ہے۔ تو پھر یقیناً اس کائنات کا بھی جوڑا موجود ہے۔ یوں ایک کائنات تو وہ ہے جو مادی اجسام پر مشتمل ہونے کے سبب نظر آتی ہے اور جسے فزیکل ڈائمنشن یا عالم ظاہر کہتے ہیں، جبکہ دوسری کائنات وہ ہے جو نظر نہیں آتی اور اس سے ہڈن ڈائمنشن یا فور ڈائمنشن یا عالم غائب کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو عالم ظاہر میں ہے، اس کا جوڑا عالم ظاہر میں تو ہے ہی اور ہونا بھی چاہیے، جبکہ اس کا جوڑا عالم غائب میں بھی موجود ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مادی جسم کا مادی وجود عالم ظاہر میں نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا وجود عالم غائب میں ہونے کے سبب ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ چیزوں کے غیبی وجود کا علم ہمیں سائنس نے بھی کیلین فوٹوگرافی کے ذریعے دیا ہے۔ سائنسدانوں نے درخت کی شاخ سے پتا توڑا۔ کچھ دیر بعد جب کیلین کیمرے سے انہوں نے شاخ کے اس حصے کی تصویر لی جہاں سے پتا توڑا گیا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پتا وہاں پر موجود تھا۔ مزید مشاہدات سے پتا چلا کہ کیلین کیمرہ پتے کے ظاہری نہیں بلکہ غیبی وجود کی تصویر لیتا ہے۔ اس کیمرے کی مدد سے دیگر چیزوں کے غیبی وجود کی بھی تصویریں لی گئیں، جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ قانونی ثنویت کے تحت ہر ظاہری چیز کا ایک غیبی وجود بھی ہے، حتیٰ کہ انسان کا بھی غیبی وجود ہے جسے عرف عام میں روح کہا جاتا ہے۔ انسان کے ظاہری وجود کے بارے تو ہمیں میڈیکل سائنس نے بہت سا علم دے دیا ہے، جبکہ اس کی روح کے بارے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح سے متعلقہ زیادہ تر حقائق ابھی مخفی ہیں۔ جس اصل بات پر ہم پہنچ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون ثانویت کے تحت کائنات کا ایک حصہ ظاہر میں ہے اور دوسرا غائب میں۔ کائنات کے ظاہر والے حصے کو ارض اور غائب والے حصے کو آسمان کہا جاتا ہے، جسے اللہ میاں نے قرآن پاک میں اس طرح سے واضح کیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اے انسان، تمہیں ہڈن ڈائمنشن اور فزیکل ڈائمنشن دونوں عالموں کا مختار بنا دیا گیا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جو چیز عالم غائب یعنی ہڈن ڈائمنشن میں ہے وہ تو لطیف ہے اور حقیقی ہے، جبکہ جو فزیکل ڈائمنشن میں ہے وہ کسیب ہے اور غیر حقیقی، گویا حقیقت عالم ظاہر میں نہیں بلکہ عالم غائب میں ہے۔ لہٰذا ہڈن ڈائمنشن کے بارے علم فزیکل ڈائمنشن کے علم کے نسبت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور یہی وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ میاں ایک اور جگہ ارشاتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہے؟ متقی سے مراد اللہ میاں سپر انٹلیکٹ لیتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ میاں فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ ان لوگوں کے لیے یعنی جو سپر انٹیلیجنٹ، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں انسٹرکشنز ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہڈن ڈائمنشنز پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اس آیت کو اس آیت کی ترتیب کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہڈن ڈائمنشن کے بالکل فوراً آیا ہے،
اس کا ایک ہی مفہوم لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم غیب کا دروازہ نماز قائم کرنے سے ہی کھل سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ قدرت کا یہ قانون اتنا ہمگیر ہے کہ موت اور زندگی بھی اکٹھے آتے ہیں، کہ جب ایک انسان ایک ڈائمنشن میں مر رہا ہوتا ہے تو دوسرے ڈائمنشن میں سیملٹینیسلی پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں روح کی اناٹومی پر بات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔